حدیث کے پہلے الفاظ پر کوئی اشکال نہیں ہے، دوسرے الفاظ پر اشکال یہ ہے کہ فرمایا کہ حق العباد علی اللہ اللہ يعذب من لا یشرک به شیئا، کہ بندوں کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر حق یہ ہے کہ وہ اس کو عذاب نہ دے جس کے ساتھ وہ شریک کسی کو نہ ٹھہرائے۔ اس میں اختلاف ہے، اشکال ہے۔ بندوں کا کیا ہے؟ یعنی اللہ پاک پر یہ حق ہے کہ وہ جو اس کے ساتھ شرک نہ کرے اس کو کیا نہ دے؟ عذاب نہ دے، اور جو اس کے ساتھ شرک کرے ان کو سزا دیں۔ ٹھیک ہے؟ فلاسفہ کے نزدیک اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یہ حق لازم ہے کہ جو اس کے ساتھ شرک کرے اس کو عذاب دے، اور جو نہ کرے اس کو کیا دے؟ جزا دے۔ یہ کس کا قول ہے؟ ہاں، فلاسفہ کا۔ دوسرا صحیح مذہب یہ اہل سنت والجماعت کا ہے۔ ان کے ہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر یہ واجب نہیں ہے کہ وہ کسی کو سزا دے، اور نہ یہ اس پر واجب ہے کہ وہ کسی کو کیا دے؟ جزا دے۔ یہ کس کا مذہب ہے؟ اہل سنت والجماعت کا، اور یہ صحیح مذہب ہے۔ اب رہی یہ بات کہ اس حدیث کا جواب اہل سنت والجماعت فلاسفہ کو کیا دیتے ہیں، تو اس کے تقریباً 4 جواب دیے گئے ہیں، بلکہ 3 جوابات اس کے دیے گئے ہیں۔ اس کی 3 توجیہ کی گئی ہے کہ حق العباد علی اللہ سے کیا مراد ہے۔ کتنے توجیہ ہیں؟ 3۔ سب سے پہلی توجیہ اس کی ہے کہ حق سے مراد یہاں شان، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان کے ساتھ یہ مناسب ہے، یہ لائق ہے کہ وہ کس کو کیا دے؟ اگر کوئی اس کے ساتھ شریک ٹھہرائے تو اس کو کیا دے؟ سزا دے، اور اگر اس کے ساتھ کوئی شریک نہ ٹھہرائے تو اس کو کیا دے؟ جزا دے۔ کیونکہ کہا کہ حق سے مراد یہاں لائق، شان ہے، یہاں لازم نہیں ہے۔ حق سے، حق کے بہت سارے معنی ہیں، یہاں حق بمعنی لازم نہیں ہے۔ یہ پہلی توجیہ ہے، یہ سمجھ آئی؟ اللہ کی شان کے ساتھ، اللہ کے ساتھ مناسب یہ ہے، اللہ کے ساتھ لائق یہ ہے، اس کی شان یہ ہے۔ اس کی ایک توجیہ یہ کریں گے۔ اور دوسری توجیہ اس کی یہ ہے کہ اللہ پاک کے رسول کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اتنا اعتماد تھا کہ اس نے اس اعتماد کی بنیاد پر یہ الفاظ کہے ہیں کہ اللہ پاک پر لازم یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو جو اس کے ساتھ شریک ٹھہرائے ان کو سزا دے، اور جو شریک نہ ٹھہرائے ان کو کیا نہ دے؟ سزا نہ دے۔ تو یہ اللہ کے رسول کی اپنے رب پر یقین اور اعتماد اور ثقہ کے بنیاد پر یہ الفاظ کہے ہیں۔ اس سے لازم ہونا اور واجب ہونا لازم نہیں آتا۔ دوسری توجیہ سمجھ آئی؟ ہاں مولوی صاحب، دوسری توجیہ سمجھ آئی؟ تیسری توجیہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بطور احسان اپنے اوپر یہ حق لازم کر دیا ہے کہ جو اس کے ساتھ شریک ٹھہرائے گا اس کو سزا دے گا، اور جو اس کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائے گا اس کو جزا دے گا۔ اللہ پاک نے بطور احسان اپنے اوپر کیا کر دیا؟ یہ حق یعنی لازم کر دیا ہے، یہ بطور احسان ہے۔ اس سے یہ بات لازم نہیں آتی کہ اللہ پاک پر واجب ہے، لازم ہے کہ وہ بندوں کو جزا دے اور بندوں کو کیا دے بھائی؟ سزا دے۔ بات واضح ہو گئی؟ آئی اس حدیث معاذ پر ایک اور اشکال بھی ہے۔ حدیث پر کیا ہے؟ ایک اور اشکال بھی ہے۔ اس کے بعد جو حدیث معاذ آ رہی ہے اس پر ایک اشکال ہے۔
حدیث پر اشکال یہ ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار. حرم اللہ علی النار، کہ اگر کسی نے صدق دل سے یہ کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آئے، تو اللہ پاک اس پر آگ کو کیا کر دے گا؟ حرام کر دے گا. یہاں پہ مرجیہ اور اہل سنت والجماعت کا اختلاف ہے. کن کا بھائی؟ مرجیہ لکھو. مرجیہ کا مذہب یہ ہے کہ لا تضر المعصیت مع الایمان، لا تضر المعصیت مع الایمان، کہ معصیت ایمان کے ساتھ کوئی نقصان نہیں پہنچاتی. لا تضر المعصیت مع الایمان. ایمان کے ساتھ معصیت یہ کوئی نقصان نہیں پہنچاتی. معصیت مع الایمان. لیکن اہل سنت والجماعت کے ہاں صحیح اور درست مذہب یہ ہے کہ اگر کسی نے ایمان کے ساتھ معصیت کی ہے تو اس کو سزا ملے گی. اس کو کیا ملے گی؟ آگ اس پر حرام نہیں ہے، تحریم النار اس پر نہیں ہے، بلکہ اس کو سزا ملنے کے بعد وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. سزا اس کو ملے گی. رہی یہ حدیث معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس کی علماء کرام محدثین عظام نے مختلف توجیہ کی ہے. نمبر 1، پہلی توجیہ اس کی یہ ہے کہ بھائی یہاں شہادت سے مراد شہادت ما ادائی جمیع الحقوق ہے. کیا ہے؟ شہادت ما ادائی جمیع الحقوق. صرف شہادت مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں شہادت سے مراد کیا ہے؟ شہادت ما ادائی جمیع الحقوق. بھائی صحابیہ میں جب یہ موٹی موٹی بات نہیں یاد آئے گی، نہیں پڑھو گے تو کب پڑھو گے؟ ہاں، مشکات کے طلبہ ہو آپ لوگ. اہل سنت والجماعت کا کیا عقیدہ ہے وہ لکھا آپ لوگوں نے، یہ ہو گیا. اب یہ حدیث کی توجیہ کیا بیان کی ہے؟ یہاں شہادت سے مراد ادا جمیل حقوق، یعنی شہادت دل سے پڑھی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف آپ نے کلمہ پڑھ لیا بس کافی ہے، بلکہ اس کے تمام حقوق بھی آپ کو کیا کرنا ہے؟ ادا کرنا ہے. یہ کیا پہلی توجیہ ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں 3 دفعہ تو پڑھی میں نے. شہادت میں کیا ہے؟ شہادت ماں ادائی جمیل حقوق. ٹھیک ہے. دوسری توجیہ ہے کہ یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ آگ حرام ہے. اس تحریم، اس آگ سے مراد وہ آگ ہے جو کفار کے لیے مقرر کی گئی ہے. کس کے لیے مقرر کی گئی ہے؟ ظاہر بات ہے وہ بہت شدید عذاب ہوگا. مسلمانوں پر وہ آگ حرام ہے. باقی جو آدمی معصیت کے ارتکاب کرے گا اس کو سزا اس کو ملے گی، لیکن کافروں جیسی سزا اس کو نہیں ملے گی. ہاں بھائی بات واضح ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی مولانا صاحب؟ یہ پڑھی نہیں اور آپ لوگ دورے میں جا رہے ہیں صحابیہ پڑھنے کے بغیر. نمبر 3، تیسری توجیہ، مشہور محدث حضرت سعید بن مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا نام اس کا؟ سعید بن مصعب رحمہ اللہ یا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مصعب
وہ فرماتے ہیں کہ بھائی یہ حدیث اس وقت کی ہے، اس کا محمل جب صرف ایمان باللہ اور ایمان برسول کافی ہوا کرتا تھا، صرف جنت میں جانے کے لیے کس کی؟ صرف ایمان باللہ اور ایمان برسول کافی ہوا کرتا تھا. یہ اس وقت پر محمول ہے. ٹھیک ہے، کتنے توجیہ ہو گئی؟ 3. چوتھی توجیہ یہ ہے کہ بھائی منع حدیث میں خلود فی النار کا ہے. کس کا ہے؟ نہ کہ مطلق نار کا. کس کا؟ خلود فی النار، کہ آگ میں ہمیشہ نہیں ہوگے. مطلق نار کو منع نہیں کیا گیا، آگ میں تو جائے گا لیکن خلود نہیں ہوگی اس میں. خلود ہمیشہ رہنا، خلود. کتنی توجیہ ہو گئی؟ 4. 5ویں اور آخری توجیہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث کا محمل نئے مسلمانوں پر ہے، کہ نیا مسلمان ہوا اور اس کو اور کوئی کرنے کا موقع نہیں ملا، پھر اس کا کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا. تو یہ حدیث کا محمل وہ ہیں، نئے مسلمان ہیں. جی یہ کس کی توجیہ ہے؟ نئے مسلمانوں کی. نیا مسلمان ہوا اور پھر وہ اس کا کیا ہو گیا؟ حقوق، جمعی حقوق ادا کرنے کو اس کو کیا نہیں ملا؟ موقع ہی نہیں ملا. تو یہ اس کے لیے. اس حدیث کے آخر پر ایک اور اشکال بھی ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے منع فرمایا. کیا فرمایا؟ پڑھیں حدیث کے الفاظ پڑھیں. قال اذن یتکلوا، کہ مسلمان کیا کر جائیں گے؟ توکل کر کے بیٹھ جائیں گے. اور اس لیے حضور نے کیا فرمایا؟ افلا اخبر به الناس فیستبشروا، کیا لوگوں کو میں خبر نہ دوں تاکہ وہ کیا ہو جائیں؟ خوش ہو جائیں. فرمایا قال اذن یتکلوا، ورنہ وہ کیا بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں. لہٰذا آپ اس کو کیا نہ دیں، ان کو نہ بتائیں. تو جب حضور نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع فرمایا تو انہوں نے پھر کیوں بتایا؟ اشکال ہے یا نہیں ہے؟ آپ لوگوں نے اشکال کیا نہیں؟ جی جواب سنو میرا، اس کے بعد اشکال کرو. پہلے میرا جواب سنو، پھر آپ کے اشکال کا جواب دیتا ہوں. پہلا جواب اس کا یہ ہے کہ حضور نے جو ممانعت کی تھی وہ عام تھی. ممانعت کیا تھی؟ اور حضرت معاذ نے خاص لوگوں کو موت کے وقت بتایا ہے. کن کو بتایا؟ خاص لوگوں کو بتایا ہے. ٹھیک ہے، یہ پہلا جواب ہے اس کا. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداءً منع فرمایا تھا جب مسلمانوں کا ایمان کمزور تھا. ایمان کیا تھا؟ بعد میں جب ان کا ایمان مکمل ہو گیا الحمدللہ اور سب کچھ وہ سمجھنے لگے تو پھر یہ ممانعت بھی ہٹ گئی. یہ ممانعت کیا ہو گئی؟ ہٹ گئی. تیسرا جواب اس کا یہ ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کتمان حق کے متعلق بہت ساری احادیث کا ذخیرہ بھی موجود تھا. جب انہوں نے ان کو دیکھا کہ بھئی اگر یہ میں نہیں بتاتا تو یہ کتمان کس میں آ جائے گا؟ حق میں آ جائے گا اور میں کیا گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا. تو اس لیے انہوں نے اس حدیث کو بیان کر دیا. ٹھیک ہے بھائی. تیسرا کیا ہے کہ کتمان حق کی جتنے احادیث موجود تھے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اور ان پر جو زجر و وعید آئی تھی ان کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث کو بیان کر دیا تاکہ تعصماً یعنی گناہ سے وہ کیا ہو جائے؟ بچ جائے. تاکہ گناہ سے بچ جائے. جی ہاں بھائی حسن معاویہ صاحب اشکال کیا آپ کا؟ بولو. ختم ہو گیا ہے بھی؟ بولو کیا؟ جی جی بولو، میں سن رہا ہوں.
اللہ پر بھروسہ کر کے بیٹھنا نہیں چاہیے، کچھ کرنا چاہیے. جی وہ بھی کیا کریں پاکستان کے حکومت کے خلاف کیا کریں؟ کس کے متعلق؟ حکومت کے خلاف